اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ سر ہمیں انگلش یاد نہیں ہوتی. اگر یاد ہو جاتی ہے تو وہ 2-3 دن کے بعد ذہن سے نکل جاتی ہے. اور اردو میں بھی ایسا ہی مسئلہ آتا ہے کہ اردو یاد نہیں ہوتی. اگر یاد ہوتی ہے تو وہ بھی 2-3 دن بعد ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کیا یاد کیا. ایکچولی یہ کن اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوتا ہے جن کے پیرنٹس ان کو بچپن میں پوزیشن کے پیچھے لگا دیتے ہیں. مطلب تو نے پوزیشن لینی ہے. وہ بچہ پوزیشن میں اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کر لیتا ہے. پوزیشن کے چکر میں وہ اپنی تھنکنگ سنب کر دیتا ہے. اس کی تھنکنگ تباہ ہو کے رہ جاتی ہے. اب تھنکنگ تباہ کیسے ہوتی ہے؟ میں آپ سے کویسچن کروں گا. میں کہتا ہوں وٹ، ایک لفظ میں بولتا ہوں وٹ. آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ آپ کے ذہن میں فوراً آ جائے گا WHAT وٹ. اس کا ورڈ لکھا ہوا آ جائے گا. ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ آپ کے ذہن میں یہ کیوں نہیں آیا کہ یہ کائنات کے رازوں کو ایکسپلور کرنے والا کوئی لفظ ہے اور یہ کائنات کے رازوں کو ایکسپلور کر رہا ہے؟ آپ کے ذہن میں یہ کیوں نہیں آیا؟ اگر میں آپ کے سامنے ایک اور ورڈ بولتا ہوں، میں کہتا ہوں ایپل. ایپل کے ورڈ سے آپ کے ذہن میں فوراً آ جاتا ہے APPLE. یہ تجربہ میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر کیا. تقریباً 200-300 بچے بیٹھے ہوئے تھے اور 200-300 بچوں میں سے صرف 4-5 کے علاوہ سب نے ہاتھ کھڑا کیا. انہوں نے کہا ہمارے ذہن میں APPLE آتا ہے ایپل جب کوئی ایپل کا ورڈ بولتا ہے. تو جب جس بندے کے ذہن میں APPLE ایپل آ رہا ہوگا تو آپ سوچیں کہ وہ سوچنے کے قابل رہے گا جب وہ 5ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں کلاس کو کراس کرے گا؟ وہ تو ٹیکسچولائز کر رہا ہے چیزوں کو، وہ تو ویژولائز کر ہی نہیں رہا. اب یہ ایپل کے ورڈ سے آپ کے ذہن میں آنا کیا چاہیے تھا؟ آپ کے ذہن میں یہ ایپل آ جانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، آپ کے ذہن میں آنا چاہیے تھا کہ پاپا ایپل لے کے آ رہے ہیں. آپ کے ذہن میں آنا چاہیے تھا کہ ایپل کا آملیٹ بنتا ہے، ایپل کا ملک شیک بنتا ہے، ایپل کا مربع بنتا ہے. آپ کے ذہن میں آنا چاہیے تھا کہ ایپل کس طرح درختوں پہ لٹکتے ہیں. آپ کے ذہن میں آنا چاہیے تھا کہ ایپل کی کاشتکاری کیسے ہوتی ہے، اس کا بیج کیسے بویا جاتا ہے. اگر آپ کے ذہن میں یہ آتا تو آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا مضمون لکھ سکتے تھے، آپ کتنی کریٹیوٹی لا سکتے تھے اس کے اندر. لیکن آپ نے کیا کیا؟ صرف اور صرف ایپل کو یاد کر لیا، اس کے 10 سینٹینسز یاد کروا دیے بچے کو. اٹ از این ایپل، اٹ ہیز ریڈ کلر، اٹ از دس، اٹ سائز از لائک دس. کوئی سائز بتا دیا اس کا. تو بچے کو جب 10 لائنیں یاد ہوں گی. یہی پرابلم ہمارے ڈاکٹرز کے ساتھ ہوتا ہے. وہ جب ہارٹ کا لفظ آتا ہے نا، ہارٹ، وہ HEART، ہارٹ ان کے دل میں آ جاتا ہے. اور جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کے اس طرح دل بنا ہوا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پرابلم ہے کہ ہم چیزوں کو ویژولائز نہیں کر رہے، ٹیکسچولائز کروا رہے ہیں بچوں کو. اچھا، ہمارے جو حفظ کرنے والا طبقہ ہے اس کو بھی قرآن کیوں جلدی بھول جاتا ہے؟ یاد کیا ہوتا ہے اس نے، لیکن قرآن کیوں جلدی بھول جاتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اس کو سمجھ کے بغیر رٹا لگایا ہوتا ہے الفاظ کو، ایک ایک ورڈ کو رٹا لگایا ہوتا ہے. چلے اب میں اس کو وہاں سے لے کے آتا ہوں کہ وہ رٹا کیسے لگاتے ہیں اور وہ کس طرح اس کو یاد کرتے ہیں تاکہ ہمیں تھوڑی ہیلپ مل سکے. ایسا ہے کہ جو برین کے اندر جو آپ کی لینگویج سٹور ہے وہ ڈیفرنٹ طرح سے سٹور ہوتی ہے. یا تو آپ اسے بلاکس میں سٹور کر لیں، بلاکس میں، یا آپ اسے بلاکس کو ایک چین میں پرو کے سٹور کر لیں. اب جو حفظ والے بچے ہیں وہ پہلے ایک ایک آیت کو یاد کرتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. پھر اس کے بعد ان کے قاری صاحب کہتے ہیں نا 3 آیتوں ملا کے پڑھ. وہ بچہ تینوں آیتوں کو ملا کے پڑھتا ہے تو ایک زنجیر بن جاتی ہے، وہ آپس میں کنیکٹ ہو جاتے ہیں. ہمارا جو بچہ رٹا لگانے والا وہ بھی ایک ایک ورڈ کو یاد کرتا ہے. this 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 is this is this is an apple 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 this is an apple. وہ اس طرح یاد کر رہا، اس کی زندگی تباہ ہوئی پڑی ہے. وہ اپنا جو چیز اس کو آدھے گھنٹے میں سمجھا کے اس کے دماغ میں ڈالی جا سکتی ہے وہ چیز وہ 4 گھنٹے لگا کے یاد کر رہا ہے، اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے. یور کڈز، آپ کے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی لگے ہوں گے کمروں میں بیٹھ کے یاد کر رہے ہیں، تڑ تڑ لگے ہوئے ہیں. دے آر ویسٹنگ دیئر ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. پہلی بات ہے کہ جب آپ یاد کر رہے ہیں اس کا یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے جو میں بچوں کو مشورہ دیتا ہوں. آپ نے اس کو یہاں سے لے کے یہاں تک پورا پڑھنا، اس کو ریڈ کرنا ایک دفعہ، ورڈ ٹو ورڈ نہیں یاد کرنا. یہ اب حفظ والے بچوں کی میں بات نہیں کر رہا، ان کو ورڈ ٹو ورڈ ہی یاد کرنا پڑے گا. وہ پورا پیراگراف پڑھ کے یاد نہیں کر سکتے. وہ اندر کیس ہے، وہ دوسری کیس ہے، کیونکہ وہ الہامی کتاب ہے. اس میں ہمارے پاس مارجن نہیں ہے کہ ہم ایک لفظ کو بھی چینج کر سکیں.
لیکن جو ہماری عام رائٹر ہیں، پاکستانی رائٹر جو بیچارے BA کر کے کتاب لکھتے تھے اور ان کی کتابیں خلاصے جو ہیں وہ آپ کے پاس ہوتے ہیں، آپ ان کو ایسے رٹا لگا رہے ہوتے ہیں جیسے وہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی کتاب ہے. وائی کینٹ یو ایڈ یور اون ورڈز؟ آپ اپنے الفاظ کیوں نہیں ایڈ کر سکتے اس کے جواب میں؟ کیا 1-2 نمبروں کا خدشہ ہے کہ 1-2 نمبر کم ہو جائیں گے آپ کے؟ اگر آپ کے 1-2 نمبر یہاں سے کم ہو جاتے ہیں تو جب آپ یونیورسٹی لیول پہ جائیں گے تو جب آپ کی تھنکنگ ڈیولپ ہو چکی ہوگی وہ آپ کو وہاں پہ فائدہ دیں گے. 1-2 نمبر اسکول میں کم ہونے سے آپ کو کچھ نہیں ہوگا. اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک پورا پیراگراف اپنے الفاظ میں اس کو پڑھنا ہے. اس کو پڑھ کے اپنے الفاظ میں پڑھنے کا کیا مطلب ہے کہ ایک ایک لائن کو آپ نے خود سے سوچنا ہے کہ اس کا ایک اور سٹرکچر بھی ہو سکتا ہے، کیا یہ بات کسی اور طرح کہی جا سکتی ہے. اور دوسرا آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ جب آپ پڑھ رہے ہوں گے تو آپ نے اس چیزوں کو ویژولائز کرنا ہے. مطلب اگر ماؤنٹین کا لفظ بھی لکھا ہوا آ گیا نا، MOUNTAIN، اگر ماؤنٹین کا ورڈ بھی لکھا ہوا ہے تو آپ نے اس کو MOUNTAIN نہیں پڑھنا، آپ نے اس کو سوچنا ماؤنٹین پہاڑ ہے، اچھا پہاڑ کی یہ بات ہو رہی ہے. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ اور جب پہاڑ آپ کے ذہن میں بنا ہوا آئے گا تو آپ کو چیزیں ہمیشہ یاد رہ جائیں گی، کبھی بھولیں گی نہیں. دے ول اسٹے ان یور مائنڈ فار ایور، ہمیشہ رہ جائیں گی. یہی وجہ ہے کہ جو ہم نے اپنے بچپن میں عقائد پڑھائے تھے ہمارے قائد صاحب نے، عقیدہ آخرت، عقیدہ توحید، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، وہ ہم نے سمجھ کے پڑھا تھا، وہ ہمیں ابھی تک یاد ہے. لیکن اس کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جن کو ہم نے رٹا لگایا تھا وہ ہمیں اسکول سے نکلتے ساری بھول گئی تھیں. تو یہ چیز ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ ایک پورے پیراگراف کو پڑھنا ہے 2 3 4 دفعہ، پھر اس کو دماغ میں بٹھانا ہے اور جو لائن مشکل لگ رہی ہے اس کو اپنے پاس سے ایڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے پاس سے اس میں کیا لکھ سکتے ہیں. تیسرا جو آپ نے کام کرنا ہے، اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہوم ورک کرتے ہیں ان کو آپ نے ہوم ورک کس طرح کروانا ہے. ہوم ورک کروانے کے لیے بھی یہ چیزیں نا بڑی ہیلپ کرتی ہیں. اب یہاں پہ لکھا ہوتا ہے CW اور یہاں پہ لکھا ہوتا ہے HW، بچے کے پاس 2 صفحے ہوتے ہیں کاپی کے. اب بچہ یہاں سے ایک ایک ورڈ جو ہوتا ہے نا، ایک ورڈ اس کو لکھا ہے، وہ ایک ورڈ کو یہاں پہ لکھ لیتا ہے، ایک ورڈ کو. دوسرا ورڈ دیکھا تو کر کیا ہوتا ہے، یہ ایک ورڈ، دوسرا 1 2 1 2، اس کی گردن ایسے ایسے چلتی رہتی ہے. تو اس کے ذہن میں کوئی بڑی چیز، کوئی آئیڈیا نہیں جا رہا ہوتا، بلکہ اس کے ذہن میں چھوٹے چھوٹے ورڈز ٹوٹے ہوئے بلاکس میں جا رہے ہوتے ہیں. تو ان کی زنجیر کیسے بنے گی؟ بچے کو کہیں پوری لائن پڑھ کے یہاں پہ لکھ. اور ٹیچرز کو مارجن دینا چاہیے کہ اگر HW میں ان کا سٹرکچر چینج ہو گیا لیکن بات سیم ہے، بات وہی ہے جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں، تو پھر اس کو ٹیچر کو چاہیے کہ اس کو ٹک کر دے تاکہ بچہ وہ سیم ٹو سیم کاپی پیسٹ کی عادت سے بچے اور وہ اس پوری لائن کو پڑھے جو پہلی لائن ہے. مثلاً ایک سوال ہے کہ پاکستان کے کتنے صوبے ہیں؟ اب بچہ لکھتا ہے پاکستان، ادھر سے دیکھا کتنے، ادھر سے دیکھا صوبے. اگر بچے نے یہاں سے پڑھا پاکستان کے کتنے صوبے ہیں، اور اگر وہ یہاں پہ کویسچن یہ لکھ دیتا ہے کہ پاکستان کے صوبے کون کون سے ہیں، کوئی بات نہیں، بات تو وہی ہے نا. پھر یہاں پہ جواب لکھا پاکستان کے صوبوں میں 4 صوبے مشہور ہیں، 4 صوبے شامل ہیں. تو یہاں پہ وہ سٹرکچر چینج کرے، بلوچستان، سندھ، پنجاب، اس طرح نام لکھ کے خیبر پختونخوا، تو آگے لکھ دے کہ جی یہ صوبے پاکستان میں شامل ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز بچے کو کروائیں اور بچوں کی زندگی کو آسان بنائیں، ان کو رٹے سے بچا کے ان کو چیزوں کو ویژولائز کروائیں. ویژولائز کی ہوئی چیز ہمیشہ آپ کو یاد رہے گی. آئی ہوپ یو انجوائڈ دس لیکچر. I'm very aggressive about the people who are going for cramming, rata system, ratalization. They have destroyed the future of the kids. بچہ سوچنے کے قابل ہی نہیں رہا ہمارا. تو اس کو بچائیں اب اپنے بچوں کو. یہ اب آپ کے ہاتھ میں بچوں کا مستقبل ہے. Just save your kids. پوزیشن کے پیچھے نہ بھاگیں.